یہ نظارہ صرف سردی کے موسم میں دیکھنے کو ملتا ہے جب یہاں پانی اتر جائے۔ گرمی میں یہاں تک پانی داخل ہوتا ہے، بلکہ ریت ابھی بھی نرم ہے۔ اس کا مطلب کہ رات یا صبح کے وقت یہاں پر پانی تھا جو کہ اب اتر چکا ہے۔ بلوچستان ایک حیرت کدہ ہے۔ اس سرزمین پر ہر طرح کے رنگ بکھرے پڑے ہیں۔ یہاں سمندر کے کنارے موجود پہاڑ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی ہیں۔ ان پہاڑوں کو بہت سے لوگوں نے بیرونی طور پر ضرور دیکھا ہوگا، لیکن ان پہاڑوں کے نیچے موجود غار اس وقت نمودار ہوتے ہیں جب سمندر کی لہریں تم جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ گڈانی موسم گرما میں آتے ہیں جب یہاں لہریں بلند ہوتی ہے۔ موسم سرما میں جب لہریں مدھم پڑ جاتی ہے اور پانی اتر جاتا ہے تو گڈانی کے ساحل پر سمندر کے پاس جو سنگ مرمر کے پہاڑ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ پانی اترنے کے بعد ان پہاڑوں کے نیچے جو غار بنے ہوئے ہیں وہ بہت ہی پراسرار ہے۔ آج ہم وہی غار کی طرف بڑھیں گے اور غار کے اندرونی مناظر دکھلائیں گے۔ چلیے ہمارے ساتھ۔ کراچی سے ہم نے ایک ایسی صبح سفر کا آغاز کیا جب سرد ہواؤں میں ہلکی دھوپ بلی لگ رہی تھی۔ شہر کراچی کے شمال میں نادرن بائی پاس واقع ہے جو M9 موٹر وے کو ہب ریور روڈ سے منسلک کرتی ہے۔ ہب ریور روڈ پر یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہب ندی کا وہ پل جو چند سال قبل برسات میں بہہ گیا تھا دوبارہ تعمیر کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ پل ہے جو سندھ اور بلوچستان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس پل کے اختتامی سرے پر باب بلوچستان واقع ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہب ندی پار کرنے کے بعد آپ بلوچستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ کراچی کی جانب سے بلوچستان کا پہلا شہر ہب چوکی ہے جو ایک صنعتی زون کا درجہ رکھتا ہے۔ اس شہر کی آبادی وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سے قبل ہب ضلع لسبیلا کا حصہ تھا، لیکن اب یہ ایک علیحدہ ضلع بن چکا ہے۔ ہب چوکی سے قومی شاہراہ N25 کے ذریعے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور چمن بارڈر تک سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس شاہراہ پر ہمارا سفر اس موڑ پر پہنچ کر ختم ہو گیا جہاں سے گڈانی کے لیے راستہ جدا ہوتا ہے۔ گڈانی بلوچستان کے خوبصورت ساحلوں میں سے ایک ہے جو کراچی شہر سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے۔ گڈانی روڈ کے اختتام پر زیرو پوائنٹ آتا ہے جہاں سے ساحل گڈانی اور شپ بریکنگ یارڈ کے لیے راستے جدا ہوتے ہیں۔ ساحل گڈانی اس مقام سے نشیب کی طرف واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سمندر اپنا دیدار کرواتا ہے۔ گڈانی کے مقامی بازار میں 3 تلوار چورنگی کے قریب ساحل کے لیے سڑک جدا ہوتی ہے، جس کے اختتام پر سنگ مرمر کے خوبصورت پہاڑ شروع ہوتے ہیں۔ ان سفید پہاڑوں کے ساتھ سمندر کی ٹکراتی لہروں کا نظارہ نہایت حسین ہے۔ گڈانی کے ساحل پر موسم سرما میں جب لہریں تم جاتی ہے تو شہریوں کی آمد و رفت بھی کم ہو جاتی ہے۔ گڈانی ماہی گیروں کی بستی ہے جن کی کشتیاں ساحل پر لنگر انداز رہتی ہے اور سیزن میں گہرے سمندر کا رخ بھی کرتی ہے۔
گڈانی کے ساحل پر یہ وہ مقام ہے جہاں موسم گرما میں اترنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں انتہائی بلند لہریں لگتی ہے۔ یہ پہاڑ کے عقب جو میرا عقب میں پہاڑ ہے، پہاڑ کے نچلی جانب یہ وہ مقام ہے جہاں یہ چٹانیں نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر جو پانی موجود ہوتا ہے اور جو پانی کا شور اور جو پانی کی بلند لہریں ہوتی ہے، انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ گڈانی کے ساحل پر موجود پہاڑ موسم سرما میں الگ ہی منظر پیش کرتے ہیں۔ اس غار پر چڑھنے کے دو راستے ہیں۔ ایک تو پراپر راستہ بنا ہے جہاں پر سیڑھیاں ہے، لیکن سمندر کے کنارے یہاں سیڑھیاں نہیں ہے بلکہ عمودی چٹان ہے، اور اسی راستے کے ذریعے ہم اوپر چڑھیں گے۔ بالآخر پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے۔ یہ پہاڑ بہت طویل ہے، دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں زیادہ بلندی ہے۔ اب پہاڑ سے ہم نیچے پانی کی طرف اتریں گے۔ آج اگرچہ سمندر بہت زیادہ پرسکون ہے اور یہاں ہوا بھی نہیں لگ رہی، لیکن اس کے باوجود پہاڑ کے پاس جو سمندر کا پانی ہے لہروں کی صورت میں بہت تیزی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ بالآخر چل چل کر ہم اس پہاڑ کے دہانے پر آ گئے جہاں پر غار ہے۔ یہ نچلی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پانی داخل ہو رہا ہے، یہاں پر غار ہے، لیکن پانی اس وقت چڑھا ہوا ہے۔ ہم 2 سال پہلے یہاں آئے تھے، اس وقت پانی اترا ہوا تھا، پانی یہاں تک اس کی لہریں لگتی تھی، لیکن آج پانی کی لہریں کسی قدر زیادہ ہے۔ لیکن جو غار کا دہانہ ہے وہ خالی نظر آ رہا ہے۔ کوشش کریں گے کہ ہم نیچے بھی اتر جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پانی کسی قدر اس طرف زیادہ ہے، پہاڑ کی طرف بھی کبھی کبھی داخل ہو رہا ہے، لیکن راستہ موجود ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں آگے چل کر اور دکھاتے ہیں۔ گڈانی کا یہ پہاڑ اوپر سے جس طرح مضبوط نظر آتا ہے، نچلی جانب سے یہ اتنا ہی کوکلا معلوم ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی مختصر راستہ ہے، اسی راستے کے ذریعے ہی آپ یہاں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ مکمل اوپر سے بند ہے۔ اب دوسری طرف سے یہ وہ مقام ہے جہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ اس میں آتا ہے، اس غار میں۔ یہاں سے جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے تو یہ غار بند ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن آگے چل کر دوبارہ غار کا جو دہانہ ہے وہ کھل جاتا ہے، اور وہاں سے اوپر روشنی اور ہوا کا گزر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ وہ حصہ ہے جہاں سے اندر روشنی بھی داخل ہو رہی ہے اور ہوا بھی۔ یہ جو مقام ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر غار کی جو بلندی ہے وہ بھی انتہائی کم ہے، یعنی یہاں اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو اوپر سر بھی ٹکرا سکتا ہے۔ اور یہ جس طرح یہ غار کٹا ہوا ہے، یہ پانی کے دباؤ کی وجہ سے کٹا ہوا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت نظارہ ہے، اور یہ نظارہ صرف سردی کے موسم میں دیکھنے کو ملتا ہے جب یہاں پانی اتر جائے۔ گرمی میں یہاں تک پانی داخل ہوتا ہے، بلکہ ریت ابھی بھی نرم ہے، اس کا مطلب کہ رات یا صبح کے وقت یہاں پر پانی تھا جو کہ اب اتر چکا ہے۔ غار کا جو یہ حصہ ہے یہ بلندی پر ہے، یہاں سے آپ آسانی کے ساتھ نہیں چڑھ سکتے، لیکن نیچے سمندر کی طرف یہ جو تنگ راستہ ہے یہاں سے آپ گزر سکتے ہیں، لیکن انتہائی تنگ ہے۔ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر بند ہے۔ یہاں آپ جھک کر ہی اس غار کے راستے سے باہر کھلے سمندر کی طرف نکل سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے کھلا سمندر آپ کا استقبال کرے گا۔
سمندر کی لہروں میں کس قدر قوت ہے، اس کا اندازہ ساحل پر موجود پہاڑ کی کٹائی سے لگایا جا سکتا ہے۔ موسم گرما میں جب سمندر کی لہریں بلند ہوتی ہے تو اس غار کے بیرونی دہانے پر ہوا کا سخت دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ اپنے محل وقوع کی وجہ سے سالہ سال سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اس پہاڑ سے سمندر کی جانب اس وقت اتریں جب سمندر کی لہریں تم چکی ہو۔